بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الامر بالید، شروع میں باب تفویض طلاق کے تحت فصل فی الاختیار، پہلی فصل اختیار کے بارے میں آئی تھی۔ اب یہاں سے دوسری فصل امر بالید کے بارے میں ہے کہ مالک جو ہے شوہر، وہ امر بالید کے ذریعے سے اپنی بیوی کو یا کسی اجنبی کو طلاق کا مالک بناتا ہے، تو اس سے کون سی کیسے طلاق واقع ہوگی؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا امرکی بیدکی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس سے اس نے 3 طلاقوں کی نیت کی۔ عورت نے جواب میں کہا اخترت نفسی بواحدہ، تو اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں جو صاحب ہدایت میں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ امر بالید جو ہے اس کے جواب میں اختیار کا لفظ کیا کافی رہے گا، اور دوسری بات کہ اخترت نفسی بواحدہ، اس سے 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ دونوں باتوں کا جواب دیا صاحب ہدایہ نے کہ لفظ اختیار یہ امر بالید کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ جس طرح جو ہے امر بالید کے اندر تملیک والے معنی ہے، جیسے تخجیر کے اندر تملیک والے معنی ہے، ویسے ہی امر بالید کے اندر بھی تملیک والے معنی ہے۔ چونکہ تملیک والے معنی میں دونوں مشترک تھے، اس لیے امر بالید کے جواب میں اگر لفظ اختیار بولتی ہے تو اس سے بھی اختیار ثابت ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے کہا امرکی بیدکی، اس نے کہا اخترت نفسی بواحدہ، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کہ اخترت نفسی بواحدہ، اس سے 3 طلاق واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دراصل وہ کہنا یوں چاہتی ہے کہ اخترت نفسی بمرۃ واحدہ، کہ میں نے اپنے آپ کو ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقوں کو اختیار کر لیا۔ اصل میں یہ واحدہ صفت ہے موصوف محذوف کی، اختیارتن، اصل تھا اخترت نفسی باختیارت واحدۃ، تو باختیارت واحدۃ یہ بمرۃ واحدۃ کے معنی میں ہے۔ تو جیسے اگر بمرۃ واحدۃ کہتی تو اس سے 3 طلاق واقع ہوتی، تو اخترت نفسی بواحدہ کہنے سے بھی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ولو قالت قد طلقت نفسی بواحدہ، اگر مرد نے کہا امرک بیدکی، اس نے جواب میں کہا طلقت نفسی بواحدہ، یا کہا اخترت نفسی بتطلیقۃ، تو اس سے 1 طلاق بائن واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں جو ہے نا یہ بواحدہ یہ صفت تھی اختیارتاً موصوف محذوف کی، لیکن اس صورت میں جو طلقت نفسی بواحدہ میں واحدہ صفت ہے موصوف محذوف تطلیقتاً کی، کیونکہ پیچھے طلقت کا لفظ ہے، تو اس لیے یہاں 1 طلاق واقع ہوگی۔ ہونی تو طلاق رجعی چاہیے، کیونکہ یہاں پر تطلیقتاً یہ طلقت کے الفاظ ہیں جو صریح کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر رجعی واقع نہیں ہوگی بلکہ بائن ہوگی، کیونکہ مرد نے جو سپرد کی ہے وہ اس نے بائن سپرد کی ہے۔ اس لیے مرد کے جو ہے نیت اور اس کے کلام کا لحاظ کرتے ہوئے عورت کی کلام کو بھی اس کے مطابق کیا جائے گا۔ باقی یہاں پر وَإِنَّمَا تَصِحُّ، یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امرک بیدک کے اندر ہم نے کہا اگر وہ 3 کی نیت کرے تو 3 کی نیت کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا، کیونکہ لفظ امر بالید جو ہے یہ عموم اور خصوص دونوں کا اہتمام رکھتا ہے، تو اس کا خصوص 1 ہوگا فرد حقیقی اور عموم فرد حکمی یعنی 3 ہوگا، تو 1 یا 3 کی نیت کر سکتا ہے، البتہ 2 کی نیت نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ لفظ اختیاری کے اندر ہمیں بتایا تھا یہاں پر 3 کی نیت نہیں کر سکتا، کہ اس کے اندر عموم کا احتمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اختیاری کے لفظ سے 1 اطلاق واقع ہوگی، اس میں 3 کی نیت کرے گا تو 3 کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ،
ایک آدمی نے کہا اپنی بیوی سے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور کل کے بعد، یعنی آج اور پرسوں. تو اس کے اندر جو آج کے بعد آنے والی رات ہے، یہ رات اس امر بالیت میں داخل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس نے آج معاملہ رد کر دیا، امر بالیت کیا کر دیا، آج کے دن رد کر دیا، تو رد کرنے کے ساتھ پرسوں کے دن والا معاملہ رد نہیں ہوگا، پرسوں کو اس کو پھر اختیار ملے گا، کیونکہ اس نے دو وقتوں کے درمیان ایک ایسے وقت کو شامل کیا ہے کہ جس میں امر بالیت نہیں ہے، وہ کل کا دن ہے. تو آج اور پرسوں کے درمیان ایک ایسا وقت ہے جو وقت ان دو وقتوں کی جنس سے ہے لیکن اس میں معاملہ سپرد نہیں ہے. تو دو وقتوں کے درمیان ایک ایسا وقت لے آئے کہ جس کو امر بالیت شامل نہیں ہے، تو لا محالہ ہمیں دو الگ الگ وقتوں میں اختیار دینا پڑا. وہ تبھی ہوگا نا الگ الگ اختیار، کہ یعنی آج اور پرسوں کے اختیار تبھی متحقق ہوگا کہ جب ان کو الگ الگ شمار کیا جائے. اگر ایک کرتے ہیں تو پھر یہ معاملہ متحقق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ درمیان میں ایسا وقت موجود ہے جو ان دونوں وقتوں کو الگ کر رہا ہے. تو درمیان میں ایسے وقت کا آنا جو دو وقتوں کو الگ کرے، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آج کا اختیار الگ سے ہو اور پرسوں کا اختیار الگ سے ہو. اس سارے اختیار کو امر واحد شمار کرنا ہمارے ممکن نہیں ہے. اگر امر واحد شمار کرتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا درمیان میں نہ ہو کہ جس میں اختیار نہ مل رہا ہو، لیکن یہاں درمیان میں ایک پورا دن موجود ہے جس میں اختیار نہیں. تو درمیان میں ایسے وقت آ جا رہا جس میں اختیار نہیں ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ دو الگ الگ سے اختیار شمار کیے جائے، ایک آج کے دن کا اور ایک کل کے بعد پرسوں کا. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے نہیں، یہ اگر اس نے کہا کہ آج کے دن اور کل کے بعد، یہ امر واحد ہے، یہ ایک اختیار شمار ہوگا، دو الگ سے اختیار شمار. اگر آج رد کر دیا تو پرسوں اختیار نہیں ملے گا، اگر آج قبول کر لیا اس اختیار کو، اس امر بالیت کو، تو پرسوں اس امر بالیت کو رد نہیں کر سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، امام ظفر فرماتے ہیں کہ آج اور پرسوں کا معاملہ امر واحد ہے. یہ بالکل ایسے ہو کہتے ہیں جیسے ایک آدمی کہتا ہے انت طالق اليوم بعد غد، تو طلاق والی آج اور کل کے بعد. اگر اس نے آج طلاق والی ہے، آج طلاق والی ہو جائے گی اور وہ کل اور کل کے بعد پرسوں بھی طلاق والی ہی رہے گی. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے یہ امر واحد کے درجہ میں ہے، ایسے ہی وہ امرک بیدک اليوم بعد غد یہ بھی امر واحد کے درجہ میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے قیاس کیا طلاق پر قیاس نہ کرے، اس لیے کہ طلاق توقید کے احتمال نہیں رکھتی ہے، وہ موقت نہیں ہوتی، وہ ایک بار پڑ گئی تو پڑ گئی. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آج پڑی کل نہیں ہوگی، پرسوں پھر پڑ جائے گی، اس میں توقید کا کوئی امکان نہیں ہوتا. لیکن امر بالیت کا معاملہ جو ہے یہ توقید کا احتمال رکھتا ہے. آج آپ اس کو اختیار دے، امر بالیت دے، ممکن ہے، پرسوں دے، یہ ممکن ہے. تو چونکہ امر بالیت کی توقید موقت وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے امر بالیت کا معاملہ اور ہے اور طلاق کا معاملہ اور ہے. دونوں کو ایک کر کے آپس میں خلط ملط نہ کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں آج کے دن کا جو اختیار ہے یہ پرسوں کے دن کے اختیار کے مطابق اس کے خلاف ہے. آج کے دن اگر اختیار قبول نہیں کیا اس نے تو پرسوں کو اس کو دوبارہ سے پھر ملے گا. وَلَوْ قَالَ أَمْرُكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَغَدًا، اگر یوں کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور کل، یہاں پر اب آج کے بعد جو آنے والی رات ہے یہ رات اس اختیار میں شامل ہوگی. اگر آج کے دن سے معاملہ رد کر دیا تو کل کو اس کے اختیار نہیں ملے گا. یہاں امر واحد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کو دو الگ الگ اختیار بنائیں، دو الگ الگ امر بالیت بنائیں، کیونکہ ان کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس میں اس نے جو ہے نا اس اختیار کو بیان، یعنی کہ اس اختیار کا ذکر نہ کیا ہو. یہاں اس نے کہا آج اور کل،
تو یہاں اختیار میں امر بالید میں تسلسل ہے، اس تسلسل کی وجہ سے یہ امر واحد کی درجہ میں ہوگا، اسی وجہ سے آنے والی رات بھی اس اختیار اس امر بالید کے تحت شامل ہوگی۔ اور پھر آج بیٹھی تو جو ہے جتنی دیر یعنی کہ بے شک رات آ جائے، رات کو اختیار کر لے یا رات کے آخری پہر میں اختیار کر لے، اس کو ہر حال میں یہ اختیار حاصل رہے گا، کیونکہ بسا اوقات سوچنے سمجھنے اور مشورے کی مجلس بہت لمبی ہو جاتی ہے، کبھی جلدی مشورہ پورا ہو جاتا ہے اور کبھی رات بھی پڑ جاتی ہے، تو یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کہتا ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں 2 دن میں، ان 2 دنوں میں رات شامل ہوگی، ویسے ہی اس صورت میں بھی کہ جب کہا امرک بیدک الیوم وغدن، اس صورت میں بھی آج کی رات شامل ہوگی، رات کے پڑھنے کے ساتھ یہ اس کے اختیار باطل نہیں ہوگا۔ جی وعن ابی حنیفہ، لیکن امام صاحب کی ایک اور روایت بھی ذکر کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس نے آج کے دن معاملہ رد کر دیا، امر بالید کیا کر دیا؟ رد کر دیا کہ میں اس استعمال نہیں کرتی ہوں، تو کل کو پھر اختیار ملے گا اس کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے طلاق کے واقع کرنے کو عورت نہیں روک سکتی ہے، مرد آج طلاق واقع کرے طلاق واقع ہو جائے گی، مرد کل طلاق واقع کرے طلاق واقع ہو جائے گی، عورت اس کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے۔ ایسے ہی امر بالید بھی ایسا ہے، مرد نے دے دیا، اب یہ اس کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے، یہ رد کرنا بھی چاہے تو رد نہیں کر سکتی، آج اختیار نہ کرے کل اختیار کرنا چاہے تو اس امر بالید کو استعمال کرتے ہوئے اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ ایقاع طلاق کی طرح امر بالید کو بھی یہ رد کرنے کی اہل نہیں ہے۔ لیکن راجح قول پہلا ہے کہ آج کے بعد جو ہے اگر آج اختیار کو رد کر دیا امر بالید کو تو کل کو اختیار پھر اس کو نہیں ملے گا۔ باقی اس بات پر دلیل کہ ہم نے کہا کہ اگر آج رد کر دیا تو کل کو اختیار نہیں ملے گا، اس کی دلیل یہ ہے، دیکھو عورت کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، یہ اختیار نہ کرے، 2 آپشن میں سے ایک آپشن ملتا ہے، کیونکہ اختیار کہتی اسی چیز کو ہے کہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ لے لو یا یہ لے لو۔ اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آج اس نے کہا کہ میں نے امر بالید کو استعمال نہیں کرتی، میں نے آپ کو قبول کیا، میں اپنے آپ کو اختیار نہیں کرتی، پھر کل کہے جی میں نے امر بالید کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، حالانکہ یہ لفظ اختیار کے منصب کے خلاف ہے۔ اس نے کہا تھا ایک اختیار کرو، مجھے اختیار کرو یا اپنے آپ کو اختیار کرو، اس نے جب آج کے دن کہا کہ میں نے امر بالید کو رد کر دیا تو گویا کہ اس نے 2 آپشنوں میں سے ایک آپشن کو چوز کر لیا کہ میں نے آپ کو پسند کیا اور اپنے آپ کو طلاق نہیں دی۔ اب کل کو اس کے برعکس کہے کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، آپ کو رد کر دیا، تو یہ تو گویا کہ دونوں آپشن استعمال کر رہی ہے، اور دونوں آپشن کا استعمال کرنا یہ لفظ اختیار کے منصب کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر آج مرد کو قبول کر لیا تو کل مرد کو رد نہیں کر سکتی، اگر آج مرد کو رد کر دیا تو کل مرد کو اب ایکسپٹ قبول نہیں کر سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اختیار کا تقاضا ہے کہ 2 امروں میں سے ایک کو اختیار کرے، تو پھر آج کے دن جو امر اختیار کر لیا اب کل کے دن اس کی خلاف کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے یوں کہا امرک بیدک الیوم وامرک بیدک غدن، تو یہاں پر اس نے جو ہے ہر وقت کی الگ خبر ذکر کی ہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں آج اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کل، یہاں 2 الگ الگ امر ہے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس کو آج بھی اختیار ملے گا، کل بھی اختیار ملے گا۔ پہلی صورت میں کہ امرک بیدک الیوم وغدن، وہاں خبر ایک ہی مرتبہ ذکر کی گئی تھی تو وہاں اختیار ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، دوسرے دن نہیں ملے گا، لیکن اس صورت میں چونکہ الگ الگ خبریں ہیں اس لیے یہاں جیسے آج کے دن اختیار ہوگا کل کے دن بھی اختیار دیا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدِمُ فُلَانٌ، ایک آدمی نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جس دن فلانا آئے،
اور فلانا جب آیا اس کو اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ رات آ گئی، اس کے اختیار باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں یہ زیادہ پیچھے پڑھا ہے آپ نے، یہاں پر امر بالید جو ہے یہ اس غیر کے آنے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جب فلانا آئے جس دن، اور یہاں یوم جو ملا ہے فعل ممتد کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب یوم فعل ممتد کے ساتھ مل جائے تو وہاں پر بیاض دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے دن کی سفیدی مراد ہوگی۔ اگر دن کے وقت اس کو علم نہ ہو سکا اس کے آنے کا، رات پڑ گئی، تو رات پڑنے کے ساتھ اس کے اختیار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ خَيَّرَهَا، اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا، امر کی بیدک کہا، یہ اختیاری کہا، پیچھے جو گزرا، یہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی فَمَكَثَتْ يَوْمًا، پورا ایک دن کھڑی رہی، یعنی کہ جس حالت میں تھی بیٹھے رہی، کھڑی نہیں ہوئی، پورا دن بھی گزر جائے اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے عمل میں شروع نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے مالک بنایا اس کو، اور مالک اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے کام میں تصرف کرے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ بھئی مالک بنا دیا آپ کو، لہٰذا جلدی اس کے بارے میں جواب دو، یا آپ کی مجلس آپ 1 گھنٹے کا اختیار ہے، 2 گھنٹوں کا اختیار نہیں، اس نے مطلق مالک بنایا ہے، اور مالک جیسے چاہے اپنی رائے سے تصرف کرنے کا اہل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس مجلس میں جیسے چاہے جتنے دیر بیٹھے جیسے بیٹھے اس کا اختیار برقرار رہے گا جب تک کہ مجلس برخاست نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو مجلس کا ممتد ہونا، لمبا ہونا، یہ عورت کے اپنے اختیار میں ہے، یہ اس میں مرد کو اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ثم اذا كانت، اب مرد نے جب بیوی کو اختیار دیا، امر کی بیدک، یہاں پر اب کون سی مجلس کا اعتبار ہے؟ میں کہ جس مجلس میں اس کو خبر پہنچی ہے، جس مجلس میں اس نے سنا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے یا میرا معاملہ میرے ہاتھ میں سپرد کر دیا گیا ہے، تو اسی مجلس کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر جس مجلس میں مرد نے بولا عورت کو پتہ نہیں چلا، وہ کہیں اور تھی، پھر جہاں جس مجلس میں اس کو خبر پہنچے گی اسی مجلس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے نا تملیک امر بیدی کے اختیاری کے اندر تعلیق کے معنی بھی ہیں، تملیک کے معنی بھی ہیں۔ تملیک کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ جس مجلس میں اختیار دیا گیا ہے اسی مجلس میں بند رہے، اور تعلیق کا تقاضا ہے کہ یہ اختیار مجلس پر بند نہ رہے۔ تو ہم نے کہا کہ جس مجلس میں اس نے اختیار دیا ہے، اگر اس مجلس میں عورت موجود ہے، اس کو پتہ چل گیا، تو یہ تملیغ کے معنی بھی ہوگا کہ اسی مجلس میں اختیار بند رہے گا۔ لیکن اگر عورت اس مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، تو پھر یہ تعلیق کے معنی بند ہوگا کہ یہ ما ورائے مجلس پر موقوف رہے گا، کہ اس مجلس کے علاوہ جہاں بھی جس مجلس میں بھی اس کو خبر ملے، یہ اختیار پھر اس مجلس کے ساتھ خاص ہو جائے گا، پھر یہ اس مجلس پر بند نہیں رہے گا تعلیق کے معنی کی وجہ سے۔ تو چونکہ اختیاری یا امر بیدک کے اندر تملیغ کے معنی بھی ہیں، تعلیق کے معنی بھی ہیں، تو اگر اسی مجلس میں اس کو خبر مل گئی تو اس کو ہم تملیغ کے معنی میں کر دیں گے کہ یہ اختیار اسی مجلس میں بند ہے، اور اگر اس کو اس مجلس میں خبر نہیں ملی، وہ آگے پیچھے تھی، پھر تعلیق کے معنی میں کر کے ہم کہیں گے اس مجلس کے علاوہ جہاں جس مجلس میں اس کو خبر ملے گی اس مجلس پر اب اختیار بند ہوگا، اس مجلس سے خاص نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تعلیق کے معنی میں ہے، اور تعلیق اس سے خاص مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ ہاں، ولا یعتبر مجلس، فرمایا یہ مجلس کا جو اعتبار ہے نا، یہ عورت کی مجلس کا اعتبار ہے، مرد کی مجلس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ مرد ایک مرتبہ اختیاری یا امر بیدک کہہ کر اس اپنے حق میں اس کو لازم کر لیتا ہے، اب اس کے بعد اس کو رجوع کا بھی حق حاصل نہیں رہتا، اس لیے یہ تعلیق، یہ جو مجلس کا اعتبار ہے یہ عورت کے حق میں ہے، مرد کے حق میں نہیں ہے، بخلاف بے کے۔ ہاں، بے کے اندر چونکہ تعلیق کے معنی نہیں ہے، وہاں پر صرف تملیغ ہوتی ہے،
بے کے اندر یہ ہے پھر البتہ وہاں پر بائیں اور مشتری میں سے کوئی ایک بھی اگر مجلس کو چھوڑ کے چلا جائے تو وہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن طلاق کے معاملہ میں، امر بالید اختیاری کے معاملہ میں، مرد اگر مجلس چھوڑے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. عورت کی مجلس کا اعتبار ہے، وہ چھوڑے گی، کھڑی ہوگی، آگے پیچھے ہوگی تو یہ مجلس کا برخاست ہونا شمار ہوگا. مرد کے آگے پیچھے ہونے سے مجلس کا برخاست ہونا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق کے اندر تعلیق کے معنی ہے اور بے کے اندر صرف تملیغ کے معنی ہے. اس لیے بے کے اندر اگر کوئی ایک بھی کھڑا ہوتا ہے تو بے کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ عورت کی مجلس بدل جائے تو اختیار باطل ہوگا. اب یہ باتیں پہلے گزری ہیں کہ مجلس کا بدلنا کیسے ہوگا. تو میں کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس وہ چھوڑ کے چلی جائے تو یہ بھی مجلس کا بدلنا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کام میں لگ جائے، یا یہ کہ صرف وہاں سے کھڑی ہو جائے، یہ بھی اعراض کی علامت ہوتی ہے. تو ان صورتوں میں مجلس کا بدلنا شمار ہوگا. جی وہ بات ہم کر چکے ہیں کہ مجلس اتنی بڑی مرضی لمبی ہو جائے وہ اختیار برقرار رہے گا. جی اور ہم نے کہا کہ اگر کسی اور کام میں لگ جائے تو یہ بھی مجلس کا بدلنا شمار ہوگا. لیکن کسی اور کام میں لگنا ہر کام مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کام خود بتائے کہ یہ اس امر بالید یا اختیار سے اعراض کر رہی ہے. اگر ویسے ہی کسی ایسے کام میں لگ گئی کہ جو اس کی فکر کو مزید بڑھا رہا ہے، اسی سوچ و وچار کو مزید آگے لے کے جا رہا ہے، تو یہ اور کام لگنا شمار نہیں ہوگا. وہ کام پھر دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ جو اور کام میں لگی ہے یہ اعراض کی علامت ہے یا نہیں. اگر دیکھنے والے کہیں یہ اعراض کی علامت ہے تو شمار ہوگا. اگر دوسرے کام میں لگنا وہ اعراض کی علامت نہ شمار کیا جا رہا ہو تو پھر وہ اعراض کی علامت نہیں ہوگی. تو مطلقاً دوسرے کام میں لگنا اعراض کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسے کام میں لگے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ اختیار سے اعراض کر رہی ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَجَلَسَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا. ایک عورت کھڑی تھی، مرد نے کہا امرک بیدک، فوراً بیٹھ گئی تو اختیار باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بیٹھنا مزید سوچ و بچار کی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس نے کیا کر دیا؟ سوچنے کے لیے بیٹھ گئی ہے. اگر وہ بیٹھی تھی، کہا امرک بیدک، وہ تکیہ لگ گئی، یہ تکیہ لگی ہوئی تھی، کہا امرک بیدک، فوراً بیٹھ گئی، تو یہ انتقالات جو ہے نا یہ اعراض کی علامت نہیں ہے. یہ سوچ و بچار اور مزید اضافے کے لیے ہوتے ہیں، مزید سوچ کرنے کے لیے حالتیں بدلی جاتی ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ایک عورت جو ہے نا یہ اپنے دونوں ٹانگیں کھڑے کر کے بیٹھی تھی، اس طرح کر کے اس نے کہا امرک بیدک، اور فوراً چار زانوں کو بیٹھ گئی. یہ چار زانوں ہونا بھی اعراض کی علامت نہیں، بلکہ مزید غور و فکر اور سوچ و بچار کرنے کے لیے یہ حالتیں بدلی جاتی ہیں. جی لیکن ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر وہ بیٹھی تھی تکیہ لگا لیا تو تکیہ لگانا یہ اعراض کی علامت ہوگا، کیونکہ تکیہ لگانا یہ سستی، عجز اور لاپرواہی میں دلالت کرتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں تکیہ لگانے سے یہ اختیار کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لیکن نہیں، پہلا قول راجح ہے، بیٹھی ہے تکیہ لگا لیا، تکیہ لگایا، بیٹھی ہے، کھڑی تھی، بیٹھ گئی، ان سب صورتوں میں اختیار باطل نہیں ہوگا، اختیار برقرار رہے گا. اور اگر بیٹھی تھی چت لیٹ گئی، سیدھی اس طرح لیٹ گئی، پھر کیا ہوگا؟ تو فرمائش میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے اختیار باطل، دوسرا ایک اختیار باطل نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَتْ أَدْعُو أَبِي، ایک عورت نے کہا، مرد نے کہا امرک بیدک، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. وہ کہتی ہے آگے سے کہ مجھے میرے باپ کو بلا دو، مشورہ کر لو. یہ کہتے ہیں مجھے گواہوں کو بلا دو تاکہ اپنے اس اختیار پر ان کو گواہ بنا لو. تو یہ کہنے سے اختیار باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ باپ کو بلانا یا مشورہ کرنے والوں کو بلانا مزید اس کام میں سوچ و بچار اور تحری کرنے کے لیے ہے، یہ اعراض کی علامت نہیں ہوتا ہے. باپ کو بلانا اس لیے ہے تاکہ فیصلہ اچھے طریقے سے ہو سکے،
اور گواہوں کو بنانا اس لیے ہے تاکہ بعد میں اس میں کوئی انکار کی گنجائش باقی نہ رہے. تو یہ اعراض کی علامت نہیں ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ، ایک عورت جو ہے نا جانور پر چل رہی تھی، اپنی سواری پر جا رہی تھی، یا کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی، مرد نے کہا امرک بیدک، وہ کھڑی ہو گئی تو اختیار باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر چل پڑی، کھڑی تھی کہا امرک بیدک، وہ چل پڑی تو یہ اختیار باطل ہو جائے گا، کیونکہ چلنے سے کھڑا ہونا یہ سوچ و بچار کی علامت ہے، اور کھڑے ہونے سے چلنا اعراض کی علامت ہے. اور جانوروں کو کھڑا کرنا، چلانا، یہ جو سوار ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر اگر چلتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو اعراض کی علامت نہیں ہے، اگر کھڑی ہوئی چل پڑی تو یہ اعراض کی علامت ہوگا. وَالسَّفِينَةُ بِمَنزِلَةِ الْبَيْتِ، کہا کشتی گھر کی طرح ہے. ایک آدمی کا امرک بیدک، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. عورت کشتی کے اندر کھڑی تھی، چل پڑی، اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ پانی میں کشتی کو چلانا یا کھڑا کرنا یہ سوار کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کا چلنا، کھڑا ہونا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ معاملہ برقرار رہے گا چاہے کشتی چلے چاہے رکے. ٹھیک ہے. لیکن عام سواری جو خشکی سواری ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر پھر مسئلے میں فرق آئے گا. فصل فی المشیہ، 3 لفظ ہے اختیار، امرک بیدک، اور تیسرا مشیت. مشیت کے لفظ سے سپرد کرنا، اگر تو چاہے یا کسی غیر سے کہے، اگر تو چاہے میری بیوی کو طلاق دے دے، یا مرد سے کہے اپنی بیوی سے کہے اگر تو چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے. اس طرح مشیت والے الفاظ کا حکم بیان کریں گے کہ مشیت والے الفاظ میں کیا حکم ہے. پہلا مسئلہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے بیوی سے کہا طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے لے، اور اس نے اس لفظ سے کوئی نیت نہیں کی یا ایک طلاق کی نیت کی. عورت نے کہا طلقی نفسکی، طلقی نفسی، طلقت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی، تو یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. اور اگر 3 طلاق دے لی اور مرد نے 3 کی نیت کی تھی تو 3 بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلقی نفسکی اصل ہے افعلی فعل الطلاق، تو کر طلاق جیسا کام کرنا. اور الطلاق مصدر ہے، اور مصدر کے 2 فرد ہوتے ہیں، فرد حقیقی ایک، فرد حکمی 3. اس لیے اگر مرد 1 کی نیت کرتا ہے تو 1، اگر 3 کی کرتا ہے تو 3، اور البتہ 2 کی نیت کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ 2 نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی. اور اس سے طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی، کیونکہ یہ الطلاق تطلیق یہ طلاق سری کے لفظ بولے جاتے ہیں. وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ، ایک آدمی نے کہا بیوی سے طلقی نفسکی، اور نے کہا ابنت نفسی، تو یہاں بھی طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. لیکن اگر کہا اخترت نفسی، مرد نے کیا کہا طلقی نفسکی، عورت نے کہا اخترت نفسی، تو یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہاں 2-3 باتیں ہو گئی کہ پہلی بات کہ مرد نے کہا طلقی نفسکی، عورت نے کہا ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بینا کر لیا، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق رجعی ہوگی. کیوں واقع ہوگی؟ اس لیے کہ جیسے طلاق کا لفظ یہ طلاق کے الفاظ میں شمار ہوتا ہے، ایسے لفظ ابانت یہ بھی طلاق کے الفاظ میں سے ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا ابنت کی، تو اور مرد اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے، یہ کہتا ہے ابنت نفسی، عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو بینا کر لیا، مرد نے کہا اجزت ذالک. تو ان صورتوں میں جیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے لفظ عبارت بھی طلاق کے الفاظ میں سے ہے. اس لیے اگر عورت نے کہا ابنت نفسی، چونکہ اس نے طلاق کے لفظ ہی کو استعمال کیا ہے، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ اس نے ایک صفت کو زائد کر دیا ہے، وہ ہے بینونت. مرد نے کہا تھا طلقی، تم طلاق رجعی دو، اس نے اضافہ کر کے طلاق بائرہ دے دی، تو اس اضافے کو لغو کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا صرف نفس طلاق تو ہے اس کے اندر، لیکن جو آپ نے اضافہ کیا ہے لفظ بینونت کے ساتھ بائنا ہونے کا، اس اضافے کو، اس وصف کو لغو کر کے
طلاق رجعی اس پر لاگو کر دی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک عورت کہتی ہے عورت طلقت نفسی تطلیقۃ بائنۃ، جیسے یہاں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ابنت نفسی کے اندر بھی طلاق رجعی واقع ہوگی. ہاں اگر اس نے کہا طلقی نفسکی، عورت نے کہا اخترت نفسی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جو عرف جو پیچھے گزرا ہے مرد نے کہا اختاری، عورت نے کہا اخترت نفسی، وہاں خلاف قیاس نص سے طلاق کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اس صورت کے علاوہ جتنی صورتیں سامنے آئیں گی ہمارے، اس سے ہم طلاق واقع نہیں کریں گے. اب یہاں اس نے کہا طلقی نفسکی، عورت نے کہا اخترت نفسی، تو چونکہ اس طرح کی طلاق کا وقوع شریعت میں نہیں ہے، نہ ہی اجماع کے اندر ہے، وہاں جو اخترت نفسی کے الفاظ ہیں تب معتبر مانے گئے تھے جب مرد نے اختاری کے الفاظ بولے تھے. یہاں طلقی کے الفاظ ہیں، اس لیے جواب اخترتو سے قابل قبول نہیں ہوگا. اور لفظ اخترتو طلاق کا لفظ ہے بھی نہیں. اس پر کئی مثالیں پیش کی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اخترتو کی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. یا کہا اختاری، طلاق کی نیت بھی کرتا ہے، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. یا پہلے عورت نے کہا اخترت نفسی، پھر مرد نے کیا دیا اجزتو، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اس سے سمجھ میں آیا لفظ اختار یہ طلاق الفاظ میں سے نہیں ہے، وہ ایک خاص صورت تھی، خاص پس منظر تھا کہ مرد پہلے اختاری کہے پھر عورت اخترتو کہے، وہ ایک خاص صورت اجماع سے ثابت ہے. تو اس صورت کے علاوہ جتنی صورت سامنے آئیں گی ان سے ہم طلاق واقع نہیں کر سکیں گے. لیکن وعن ابی حنیفہ، یہاں سے فرمایا کہ امام صاحب کا ایک قول یہ ہے اگر عورت مرد نے کہا طلقی نفسکی، عورت نے کہا ابنت نفسی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو مرد نے سپرد کیا ہے یہ اس کے خلاف لائی ہے. وَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ، اب مرد نے کہا طلقی نفسکی، یہ کہنے کے بعد اب مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے اس طلاق سے رجوع کرے، کیونکہ طلقی نفسکی یمین قسم کے معنی میں ہے، اور یہ طلاق کو معلق کرنا ہے اس کے طلاق واقع کرنے کے ساتھ. اور یمین جو ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ اب ایک مرتبہ نکل جائے تو اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، وہ پھر لازم ہو جاتی ہے. اس لیے چونکہ طلقی نفسکی یمین کے معنی میں ہے اور یمین تصرف لازم ہوتا ہے، اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، کہ رجوع کرنا چاہے گا بھی تو رجوع نہیں کر سکے گا. وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا، اب اس نے کہا طلقی نفسکی اور عورت اس مجلس سے کھڑی ہو گئی، تو اپنے بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ چونکہ تملیغ کا اختیار ہوتا ہے مجلس کے ساتھ، اگر مجلس کے ساتھ رہے گی تو اختیار برقرار رہے گا، مجلس سے اٹھ کے جائے گی تو اس کے اختیار کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی نے بیوی سے کہا طلقی زوجتک کی، کہ اپنی شوہر کو طلاق دے لے، یہ ہے توکیل، وکیل بنانا. تملیغ اور ہے، توکیل اور ہے. تملیغ خاص ہوتی ہے مجلس کے ساتھ، لیکن توکیل وکالت جو ہوتی ہے یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. یہی وجہ وکالت کے اندر یہ مجلس سے خاص بھی نہیں ہوتی اور اس سے رجوع بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اگر کسی اپنی بیوی کو کہا کہ اپنی شوہر کو طلاق دے لے تو یہ اختیار اس کا مجلس کے بعد بھی برقرار رہے گا، اور اس اختیار دینے کے بعد اگر مرد چاہے تو اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ توکیل ہے اور توکیل مجلس سے خاص بھی نہیں ہوتی، اور یہ اس میں رجوع کا آپشن بھی برقرار رہتا ہے. وَإِنْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ، یہاں سے انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر صحیح.